ہسٹری میں چوریاں اور ہیکنگ اگرچہ لوگوں کا بڑا نقصان کرتی ہیں اور ان کا پیسہ اور ان کی جائیدادیں خطرے میں ڈالتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کہانیاں ہمارے ہوش اڑا دیتی ہیں۔ یہ قصے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر یہ لوگ اتنی بڑی ڈکیتیاں اتنی ذہانت کے ساتھ کیسے انجام دے دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی 10 بڑی رابریز کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، گارڈنر میوزیم ہائسٹ۔ امریکہ کے شہر بوسٹن میں 1990 کا سینٹ پیٹرک ڈے منایا جا رہا تھا، جہاں ایک طرف پورا شہر خوشگوار دن منانے میں مصروف تھا۔ گارڈنر میوزیم میں نقلی مونچھیں لگائے 2 آدمی پولیس یونیفارم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے میوزیم کے عملے کو بتایا کہ علاقے میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ پولیس کی یونیفارم میں ہونے کی وجہ سے کسی کو ان کے اوپر شک نہیں ہوا، اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے وہاں موجود 2 سیکیورٹی گارڈز کو باندھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ کل 90 منٹ میں وہ چور وہاں سے سب سے قیمتی 13 پینٹنگز، جن کی کل مالیت $500 ملین تھی، چورا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ چور اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی ثبوت یا سراغ نہیں چھوڑا، کہ جس کی وجہ سے پولیس آج تک انہیں پکڑ نہیں پائی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پینٹنگز کے خالی فریم آج تک اس میوزیم میں لٹکے ہوئے ہیں، کہ شاید کسی دن وہ چور جس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے دوبارہ آئیں اور وہ پینٹنگز واپس ان فریم میں لگا کر چلے جائیں۔ نمبر 2، عراق میں ٹیکس کی چوری۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور عراق کے فوجوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ اسی جنگ کے دوران امریکہ کے ٹیکس کے $6 بلین عراق میں چوری ہو گئے۔ آپس میں جنگ کی وجہ سے امریکہ کا سارا شک عراقی فوجیوں پر گیا، لیکن عراقی افسران نے اس بات سے یکسر انکار کر دیا کہ انہوں نے وہ پیسہ چرایا ہے۔ کافی انویسٹیگیشن کے بعد اس چوری کا معاملہ حل نہ ہو سکا، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ چوری درحقیقت امریکہ کی اپنی نااہلی ہے۔ سچ جو بھی ہو، لیکن یہ معاملہ آج تک حل نہ ہو سکا، اور وہ $6 بلین آج تک امریکہ کی تاریخ میں ریکور نہ ہو سکے۔ نمبر 3، ہائسٹ آف دا بینکس۔ 2014 سے 2016 تک روسی ہیکرز کے ایک گروہ نے دنیا کی سب سے بڑی بینک ڈکیتیوں میں سے ایک انجام دی۔ ہیکرز نے دنیا بھر کے 30 ممالک میں 100 سے زیادہ بینکوں سے جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے بہت سا پیسہ اکٹھا کیا، لیکن کبھی بھی کسی ایک بینک سے $80 بلین سے زیادہ نہ نکالے۔ ہیکرز نے کئی مہینوں تک بینک کے چیک پوائنٹس اور روٹین کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کل $650 ملین کی چوری کی۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بینک کے ATMs کو اس طریقے سے پروگرام کیا تھا کہ ان کا ایک بندہ بینک کے ATM میں داخل ہوتا تھا اور ATM مشین سے پیسے نکلنا شروع ہو جاتے تھے، اور ان کا بندہ وہ پیسے سمیٹ کر وہاں سے فرار ہو جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بہترین کمپیوٹر جینیس تھے۔ نمبر 4، پنک پینتھر ہائسٹ آف دی ڈائمنڈز۔ پنک پینتھر گروپ پوری دنیا میں زیورات کی چوری کے لیے مشہور ہے۔ ان کی سب سے مشہور اور چونکا دینے والی ڈکیتیوں میں سے 4 شامل ہیں۔ پنک پینتھر گروپ کے کچھ ممبرز عورتوں کا لباس پہن کر مشہور ہیری ونسٹن کی زیورات کی دکان کے افتتاح میں شریک ہوئے، اور انہوں نے وہاں گاہکوں اور عملے کو دھمکاتے ہوئے پورے $85 ملین کے مالیات کے زیورات چرا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اسی طرح کی ڈکیتی 2013 میں بھی ہوئی، جہاں پر ایک اکیلے آدمی نے بیس بال کی ٹوپی اور اسکارف سے اپنا چہرہ چھپایا اور لیو ویو ڈائمنڈ ہاؤس کی نمائش میں $110 ملین کے مالیات کے زیورات چوری کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ نمبر 5، بینک ہائسٹ بائی صدام حسین۔ 2003 میں صدام حسین نے دنیا کی سب سے بڑی بینک کی چوری کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو عراق کے مرکزی بینک میں بھیجا اور اس کو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نوٹ دیا، جس میں لکھا تھا کہ بینک میں موجود تمام رقم اس کے بیٹے کے حوالے کر دی جائے۔ $1 ارب 3 لاریوں میں رکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ امریکی فوجیوں نے تقریباً $650 ملین برآمد کر لیے،
جو کہ صدام حسین کے محلات کی دیواروں میں چھپے ہوئے تھے، جبکہ باقی رقم آج تک لاپتہ ہے۔ نمبر 6، ہٹن گارڈن ہائسٹ۔ عام طور پر بوڑھے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اکثر بزرگ ہوتے ہیں اور اپنا کام خود سے نہیں کر پاتے، لیکن یہاں پر 7 بوڑھے لوگوں نے دنیا کی ایک بہت بڑی چوری کر سب کو حیران کر دیا۔ سال 2016 میں 7 بوڑھے چوروں نے اپنے لیڈر اور ماسٹر مائنڈ برائن ریڈر کی قیادت میں ایک بہت بڑی چوری سر انجام دی۔ انہوں نے لندن میں موجود ہٹن گارڈن سیف ڈپازٹ کمپنی کے انڈر گراؤنڈ روم میں پہنچنے کے لیے ایک لفٹ کا استعمال کیا اور پھر ½ میٹر کنکریٹ کی وال میں سوراخ کیا اور تقریباً 200 ملین پاؤنڈز کی مالیت کے جیم اسٹونز کو چرا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے کافی انویسٹیگیشن کے بعد ان چوروں کو گرفتار کر لیا، لیکن ان کے چرائے ہوئے جیم اسٹونز کو آج تک برآمد نہ کر سکی۔ نمبر 7، فرینچ بینک والٹ ٹنل ہائسٹ۔ سال 2010 میں ڈاکوؤں کے ایک نامعلوم گروہ نے پیرس کے ایک بینک کے انڈر گراؤنڈ والٹ کو کھود ڈالا اور تقریباً 100 سے زائد ڈپازٹ باکسز سے چوری کر فرار ہو گئے۔ کیونکہ اس بینک کے کسٹمرز بہت ہی خفیہ اور کانفیڈینشیل لوگ تھے، اسی لیے بینک نے آج تک چوری ہوئی رقم کی اماؤنٹ ریویل نہیں کی۔ نمبر 8، ڈی بی کوپر ایئر ہائسٹ۔ ڈی بی کوپر کا واقعہ ایروپلین ہائی جیکنگ کا مشہور ترین واقعہ ہے۔ 50 سال پہلے ایک نامعلوم مسافر جس کا نام ڈی بی کوپر بتایا جاتا ہے، بوئنگ 727 جہاز پر سوار ہوا۔ یہ فلائٹ سیاٹل جا رہی تھی۔ راستے میں اس مسافر نے ایئر ہوسٹس کو ایک چٹ دی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے بیگ میں ایک بم موجود ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جہاز کے عملے سے 4 پیراشوٹ اور $2 لاکھ جو اس وقت جہاز میں موجود تھے ان کا مطالبہ کیا، جو کہ اسے فوری طور پر دے دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈی بی کوپر نے سیاٹل اور پورٹ لینڈ کے درمیان ایک نامعلوم مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد نہ کسی نے ڈی بی کوپر کے بارے میں سنا، نہ اس کو کہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ آج بھی پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے اور ڈی بی کوپر کو تفتیش کار آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ نمبر 9، تھامس بلڈ اینڈ دا کراؤن آف جیولز آف انگلینڈ۔ ڈکیتی کی یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ سال 1671 میں تھامس بلڈ نامی ایک آئرش چور نے اپنا بھیس بدلا اور شاہانہ لباس پہنا اور شاہانہ زیورات زیب تن کیے اور ایک جعلی بیوی کو لے کر بادشاہ کے محل کی طرف چلا۔ اس نے بادشاہ کے محل میں سیکیورٹی گارڈز کو بتایا کہ اس کا بھتیجا بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سیکیورٹی گارڈز نے اس کو کراؤن جیول باکسز قریب سے دیکھنے کی اجازت دے دی۔ اس نے اپنی باتوں سے گارڈز کو الجھایا اور موقع دیکھ کر ان کے اوپر حملہ کر کے گارڈز کو بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے وہ کراؤن جیول باکس اٹھایا اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن راستے میں اس کو باقی گارڈز نے گرفتار کر لیا۔ جب اس کو کنگ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بادشاہ کو اپنی باتوں میں ایسا الجھایا کہ بادشاہ اس سے بہت امپریس ہو گیا اور اس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ نمبر 10، اینٹورپ ڈائمنڈ ہائسٹ۔ یہ ڈکیتی اس صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ لیونارڈو نامی شخص نے اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر سے کروڑوں کے ہیروں اور سونے کی چوری کی۔ لیونارڈو، جو اپنی ٹیم کا ماسٹر مائنڈ اور لیڈر بھی تھا، اس نے کئی مہینوں تک ایک تاجر کے بھیس میں ڈائمنڈ سینٹر جا کر وہاں کے عملے کا بھروسہ جیتا۔ پھر سال 2003 میں انہوں نے 120 سے زائد حفاظتی ڈپازٹ باکسز سے مختلف سونے اور جواہرات کی چیزیں چرا لیں۔ جو چیز اس ڈکیتی کو صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر باکس پہ ایک سیکیورٹی کوڈ لگا ہوا تھا، لیکن اس گروہ نے نہ صرف ایک بلکہ پورے 120 سیفٹی باکسز کے کوڈز کو کریک کیا اور وہاں سے سونا اور جواہرات چرا کے فرار ہو گئے۔
पुलिस ने काफ़ी कोशिशों के बाद लियोनार्डो को तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उसका सारा गिरोह वो तमाम माल दौलत लेकर फ़रार हो गया, जो कि आज तक किसी को नहीं पता कि कहाँ है। तो ये थी दुनिया की अजीम तरीन चोरियों की दास्तान। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।